حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے کسی کو یا کوئی اور چیز ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور بتانے والے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا اور اس سے وہ پوچھی جائے اور وہ نہیں بتاتا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دے دی جائے گی۔ اگلی آیت ہے الا الذین تابوا۔ اب یہ لعنت کا ذکر اوپر فرمایا نا، آگے فرما دیا الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان چیزوں سے باز آ گئے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو چھپایا نہیں، اس چیز سے چھپانے سے باز آ گئے، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، فرمایا کہ میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یہ بات جو ہے وہ اپنے مطلب جو جیسے ہوتا ہے نا کہ فرسٹ پرسن کے صیغے وہ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کر دی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو تواب ہوں اور رحیم ہوں، مطلب توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ دیکھیے نارملی ایسا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ انا، میں ہوں، میں ہوں، کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی۔ یہ اتنی بڑا جرم ہے کہ ایک چیز، ایک علم انسان کے پاس موجود ہے اور دوسروں تک وہ چیز نہیں پھیلاتا، خصوصی طور پر دین کا علم جس کے پاس ہے اور حق بات سچائی کا جس کو علم ہے اور وہ سچائی دوسروں تک نہیں پہنچاتا بلکہ وہ اس کو اپنے پاس روک کے رکھتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جو یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے اس عمل سے باز آ گئے، اس کی اہمیت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس سے باز آ گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اس سارے کے سارے عمل سے انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ میں بہتری لے آئے اور بیان کر دیا، اس کو جو کچھ ان سے پوچھا گیا اس کو بیان کر دیا، تو اولئک فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن کی میں نے توبہ قبول کر لی، اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین کفروا۔ اب دیکھیں یہاں پر پچھلی آیت میں فرمایا نا کچھ لوگ جنہوں نے پھر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لی، ان کے اوپر رحم فرماؤں گا، لیکن آگے فرمایا ان الذین کفروا، لیکن یاد رکھو جو لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یا ان کو ایک بات کہی گئی کہ دیکھو تمہارے پاس ایک چیز ہے، تمہیں پتا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ان کی گواہی دے دو۔ ان لوگوں نے اس سے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی فائنل ہدایت ماننے سے انکار کر دیا، وماتوا، اور اس کے بعد وہ اسی حالت میں مر گئے، وہم کفار، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے، مطلب کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر انسان کو اس لعنت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرمائے۔ تو اتنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے کہ ایک حقیقت سامنے آ چکی، اللہ کے پیغمبر نے ایک چیز بتا دی کہ یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کے اوپر تمہاری نجات ہوگی اگر تم چلو گے، تو جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسی انکار کی حالت میں ہی، اسی کفر کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، خالدین فیہا، خالدین فیہا، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، خالدین اس کا جمع ہو گیا ہمیشہ رہنے والے، فیہا اسی میں، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ لوگ اسی لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، اسی لعنت میں یہ ہمیشہ جکڑے رہیں گے، یعنی ان کے اوپر کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ جب ان کے اوپر لعنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یخفف، بالکل بھی کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں کی جائے گی، عنہم العذاب، ان سے عذاب میں، ان سے عذاب کسی بھی طرح سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی، کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں اتنا سخت بیان فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے انکار کر دیا، پتہ حقیقت کا چل چکا لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔
تو کتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو ایک حقیقت پتہ چل جائے لیکن پھر بھی وہ اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، یا اس چیز کی وجہ سے کہ بھئی بس میں نے نہیں ماننا، اس وجہ سے اس نے انکار کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ایک تو یہ اسی لعنت کی حالت میں رہیں گے، عذاب بھی ہلکا نہیں کروں گا، اور ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت بھی نہیں دوں گا کہ ان کی کبھی کوئی جان چھوٹ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تو انسان کا جو نفس ہے، انسان جو خصوصی طور پر جو انسان کے اندر تکبر ہے نا، یہ انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر حسد، تکبر اور حسد، یہ وہی دو چیزیں ہیں جو شیطان میں، جو ہم نے پہلا واقعہ پڑھا، جو پہلے جرم کا واقعہ تھا، تو اس میں شیطان نے یہی کام کیا تھا، یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود تھی، اور انہی کی وجہ سے اس نے پھر ابا نافرمانی بھی کی، تیسرا جرم اس نے ساتھ یہ کر لیا۔ تو تکبر، حسد، یا پہلے حسد پھر تکبر، یا پہلے تکبر پھر حسد، اور ساتھ نافرمانی۔ حسد ہوگا، تکبر ہوگا، تو نافرمانی انسان کے کرنے کے چانسز میکسیمم ہو جائیں گے، اور جب نافرمانی کر لی تو اللہ معاف فرمائے، ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، ہم سب کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم یہ چیز نہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مطلب ایسے معاملات میں کہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ حقیقت ہے، یہ نہ دیکھیں یہ حقیقت بیان کون کر رہا ہے۔ لیکن جب ہمیں ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم لازمی کہنے والے کو دیکھیں گے کہ بھائی جیسے وہ یہ ہے نا کہ کوئی خبر جب تم پر کوئی فاسق جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے، یہ ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ خبر کا معاملہ، یا کوئی ایسا ان نون پرسن ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں جب دین کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں آج کے دور میں، یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تھے اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، ساری حقیقت بتا رہے تھے، اور دیکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا نا، لوگوں نے جیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اپنے پاس سے کچھ بنا لی، یا لوگوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی باتیں سن کے تو وہ ہمیں بیان کریں، تو کیا یہ اتنا آسان تھا کہ اتنی پیاری کمپوزیشن انسان خود سے بنا لے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے شاعر آتے تھے، جو آ کے جب یہ کلام سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو اور یہ جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ان کو سنایا کرتے تھے، یہود کو تو پتا تھا کہ پہلی امتوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، اور خود ان کی اپنی قوم، تو لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ تو آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بہت خوبصورت آیت کہ لوگوں کو ایک چیز سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو خطاب کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا تو وہی خدا ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا ہوا، لا الہ نہیں ہے کوئی خدا الا ہوا مگر وہی، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ هو الرحمن الرحیم، جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ تو جب وہ اکیلا خدا ہے تو کسی اور کی بات ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان کے لیے، اور جب یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو ان کا علم ہو چکا، انسان کی جو عقل ہے اس نے پرکھ لیا اس چیز کو کہ یہ باتیں سچی ہیں، تو پھر کسی اور خدا کے اوپر ایمان رکھنا، یا کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر اس کی جو مملکت ہے اس کے اندر کسی کو شریک کرنا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، ان چیزوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 164۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نشانیوں کا ایک ہی آیت کے اندر ذکر فرما دیا ہے انسان کے لیے، جو ہر انسان کا مشاہدہ بھی ہے، ایوریج ہر انسان کا تقریباً مشاہدہ ہے، اور ہم تمام انسانوں کے لیے بہت بڑے سبق بھی ہے۔ یہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی خلق السماوات، بیچ پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اور بدل بدل کر لانے کے یا اختلاف کرنے کے، اللیل رات کے، اور والنہاری اور دن کے، اور دن کے اختلاف میں، دن کے ہیر پھیر میں، والفلک اللتی، اور اس کشتی کے تجری کی چلتی ہے، فی البحر سمندر کے اندر، بما ينفع الناس جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، وما انزل اللہ اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پس زندہ کر دیا بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها جبکہ وہ مر چکی تھی،
زمین کی موت کے بعد، وبثا اور بھیجے اور اگائے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کے جاندار، ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح آگے فرمایا، اور پھر اس میں بھی، اور پھر وتصریف الریاح اور ہواؤں کے آنے جانے میں، ہواؤں کے رخ بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور ان بادلوں کے کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، ان سب میں کیا ہے، لآیت البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے مظاہر قدرت کا یہاں پر ذکر فرما دیا۔ پہلے ذکر کی چیز کا فرمایا، فرمایا خلق سماوات اور ارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کتنی ہی نشانیاں ہیں، اس کے اوپر تو بندہ دنوں کے دن اس کے اوپر اگر بات کرتا رہے نا، اتنی نشانیاں جو ہم، مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا اسکالر ہو تو تبھی وہ بیان کرے گا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں کتنی نشانیاں ہیں، کتنا کچھ ہے جو زمین میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھیں، ہم چھوٹا سا ایک پودا جو ہے، ایک بیج، اس کو اگر ہم زمین کے اندر بھی نہ بوئیں، ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا نا، تو ہم اس کی مثال کے لیے ہم ایک پہلے، اس سے پہلے ایک سادہ سی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم چنے کا ایک دانہ لے لیں یا کوئی بھی ثابت دال ہے اس کا ایک دانہ لے لیں، اس کو پانی میں بھگو دیں، پانی میں بھگو کر اس کو کسی نرم جگہ پہ، جیسے ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر کو پانی میں بھگو کے اس کے اوپر رکھ دیں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس میں سے ایک چھوٹی سی ننھی سی کومپل نکلنی شروع ہو جائے گی، یا چھوٹا سا اس کا ایک حصہ باہر نکلنا، وہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نشانی ہے اس ہمارے اس جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس زمین کے اوپر، اس میں ہمارے سامنے ایک چیز جو ہے وہ، اس میں زندگی ہمیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی پیدائش، آج کل یہ کوسمولوجی اور یہ جو ہمارا ایسٹرونومی کی بہت سی چیزیں آج کل تو ہم یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کتنی زیادہ ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ یہ جو اسٹرونومی کے ساتھ ریلیٹڈ کنٹینٹس جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے آسمان، جیسے ہم نے شروع کے ایک جو ہماری نشست تھی اس میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ ہماری زمین اور یہ نظام شمسی، اور نظام شمسی جس کہکشاں کے اندر ہے وہ کہکشاں، اور وہ کہکشاں جن کلسٹر آف کہکشاؤں کے اندر موجود ہے وہ، اور پھر پوری کی پوری کائنات جو ڈسکور آج تک انسان کر سکا ہے، اس کی وسعتیں کتنی زیادہ ہیں، اربوں کھربوں نوری سالوں کے فاصلے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ پیدا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان جو تمہارے اوپر پھیلا ہوا ہے، دیکھیں 1400 سال کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات یہ سمجھنی آسان تھی کہ یہ اتنا بڑا آسمان کہ زمین کے اوپر جتنا بھی آپ بھاگتے چلے جائیں کوئی آسمان کو چھو نہیں سکتا۔ اگر ہم 1400 سال پہلے کی بات کریں تو ان کے لیے یہ چیز بڑی عجیب سی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم زمین کو، ہم جیسے جانتے ہیں کہ یہ کرے کی شکل میں ہے، تو یہ کرہ جو ہے اگر ہم اس سے اوپر کی طرف اڑتے ہیں، جیسے کہ ہوائی جہاز اڑ کے جاتا ہے یا راکٹس جو ہیں وہ اوپر اسپیس کی طرف جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ زمین کی وسعتیں جب ختم ہوتی ہیں آسمان کی وسعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سب کی پیدائش، اور آسمان میں ہمارے قریب ترین جو جرم فلکی ہمیں نظر آتا ہے وہ چاند ہے۔ چاند سے آگے پھر ہمارے جو قریب ترین دوسرے سیارے آ جاتے ہیں، جیسے کہ مریخ اس کے بعد ہمارے قریب ترین ہے، اس کے بعد پھر زہرہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، آسمانوں کو پیدا فرمایا اور پھر اس زمین کو پیدا فرمایا۔ زمین کی پیدائش جب ہم جیولوجی، ہسٹوریکل جیولوجی پڑھتے ہیں نا کہ یہ جو زمین کی پیدائش ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، کبھی ہم کسی پہاڑی علاقے میں جائیں، ہم دیکھیں، یقین کریں جب بھی انسان کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے نا، میں ذاتی آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب تھوڑی مجھے انٹرسٹ ہے اس چیز کے ساتھ، تو جب میں راکس کو دیکھتا ہوں، راکس کی فارمیشن کو دیکھتا ہوں، کیسے کچھ چٹانیں جو ہیں وہ طے دار ہیں، طے کی طے چٹانوں کی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ چٹانیں جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بہتے بہتے کہیں پر رک گئی ہو اور وہ سولیڈیفائی ہو گئی ہو۔ تو مختلف طرح کی راکس ہیں، سیڈیمنٹری ہو گئے، اگنیس ہو گئے، اور طرح کی راکس ہیں۔ ان راکس کی فارمیشن یہ ہمیں زمین کی پیدائش کے بارے میں اور زمین کی ہسٹری کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں سنا رہی ہے۔ تو جب ہم اس فیلڈ میں جا کے دیکھتے ہیں ہسٹوریکل جیوگرافی میں، جیولوجی میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کی جو پیدائش جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یہ شروع سے ایسے نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کئی دور اس کے اوپر گزرے ہیں،
जब हम हिस्ट्री देखते हैं, जियोलॉजी को हम जियोलॉजी के पहले चैप्टर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है कि इसकी जमीन की तारीख क्या है, कैसे ये जमीन बनी, पहले ये कैसे आग का दहकता हुआ गोला थी, कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद फिर किस तरह से इसके ऊपर बादल बने, बारिशें हुई, मजीद ये ठंडी होती चली गई, इसमें दरारें पड़ी, और फिर ये इसके अंदर आतिशफशां जो है वो फूट रहे थे, जमीन हिल रही थी। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जब मैंने इसको पैदा फरमाया तो ये हिल रही थी, मैंने इसके ऊपर पहाड़ जमा दिए तो पहाड़ बिल्कुल मेखों की तरह है। तो ये हिलती हुई जमीन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तब्दीलियां हुई, और फिर रॉक्स जो बनी, उन रॉक्स की वेदरिंग हुई, उसकी वेदरिंग से जो रॉक्स के बड़े बड़े उसके पार्ट्स थे, छोटे छोटे चंक्स में चेंज हुए, फिर वो चंक्स जो हैं उनके ऊपर मजीद वेदरिंग हुई, उनमें दरारें पड़ी, जैसे बड़ी चट्टानों में दरारें पड़ रही थी, उन दरारों के अंदर जब बारिश होती थी पानी उनके अंदर पड़ा, पानी जब टेम्परेचर बहुत लो होने की वजह से जमता है तो वो फैलता है, उसके फैलने से प्रेशर जो है वो पड़ता है चट्टान के ऊपर, चट्टानें फटती हैं। आज भी ये मज़ाहर हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो चट्टानें इस तरह से टूटती हैं, तो चट्टानों के टूटने से उनके छोटे छोटे जर्रात बने, और वही जर्रात मजीद छोटे होते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने शक्ल अख्तियार कर ली हमारी मिट्टी की, ये मिट्टी बन गई, और इस मिट्टी में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी को पैदा फरमा दिया। पानी मौजूद था, बाकी केमिकल सब्सटेंसेस अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए जो जिंदगी के लिए जरूरी थे। तो इस सब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस सब के अंदर निशानियां हैं, लेकिन किन के लिए निशानियां हैं? लिकौम याकिलून, उस कौम के लिए जो कि अक्ल रखती है, जो इन चीजों को के बारे में सोचती है। और आगे फरमाया वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, और ये जो दिन और रात का आगे पीछे आना जाना है, इसके अंदर भी निशानियां हैं। देखिए दिन और रात किस तरह से बनते हैं। आज हमारे जितने हम यहाँ बहन भाई बैठे हुए हैं, अब मेरे पास यहाँ पर इस वक्त रात के तकरीबन 1:45 हो गए हैं, 1:48 हुए हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 9:48 हुए हुए हैं। नासिर भाई जहाँ पर है वहां पर मेरा ख्याल है इस वक्त 2:48 या 4:48 हो चुके होंगे। 2 घंटे का या 3 घंटे का हमारे मुकाबले में फर्क है। इसी तरह से राज भाई हैं, वो जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर उनके पास इस वक्त सुबह का टाइम है। तो अब देखिए एक ही वक्त में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास इस वक्त एक टाइम है, कुछ दूसरे लोगों के पास दूसरा टाइम है, कुछ लोगों का इस वक्त दिन का वक्त है, दूसरे लोगों का रात का वक्त है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो मैं रात और दिन को ये आगे पीछे आते जाते हैं ना। अब देखें जिस वक्त कुरान पाक नाजिल हुआ उस वक्त तो ये चीजें जो आज हमारे पास अवेलेबल है ये उस वक्त तो मौजूद नहीं थी। उस वक्त तो इंसान सिर्फ यही देखता था कि इस वक्त रात है और फिर दिन आ जाता है, दिन है तो उसके बाद रात आ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये जो दिन और रात का आना जाना है ना जमीन की, देखिए आज हम जानते हैं इस चीज को साइंस की स्टडी से कि भाई जमीन जब वो घूम रही है अपने महवर के गिर्द, तो उसकी वजह से इसके जो दिन और रात का जो हमें एक एहसास होता है ना, तो वो इस तरीके से ये चीजें बनती है कि दिन हमें नजर आ रहा है, हमें रात नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इस चीज को एक बड़े जामे अंदाज में कि ये जो रात और दिन तुम देख रहे हो ना कि आपस में आते जाते हैं, इसमें सोचने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। चाहे वो लोग 1400 साल पहले के थे, चाहे वो 1400 साल बाद के हैं, आज के हैं, या वो लोग अब से कोई हजारों साल बाद अगर कोई आएंगे, अगर दुनिया कायम रहती है, तो जब भी लोग आएंगे तो वो देखेंगे इसके अंदर निशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां। ये दिन और रात कौन पैदा कर रहा है? अल्लाह ही पैदा कर रहा है। जमीन की गर्दश जिस तरीके से हो रही है, इसको इस गर्दश में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसके लिए कवानीन बनाए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं सुन्नत अल्लाह, अल्लाह ताला की सुन्नत, अल्लाह ताला का तरीका, वो अल्लाह तबारक व तआला ने लॉज ऑफ नेचर जिनको हम कहते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर रखे हुए हैं। जमीन एक खास रफ्तार के साथ मूव कर रही है अपने महवर के गिर्द, और एक खास रफ्तार के साथ अपने महवर के साथ गिर्द घूमते घूमते वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है। तो देखिए क्या खूबसूरत निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया हुआ है, और ये निजाम मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है। ये जमीन को एक अंदाजे के मुताबिक बने हुए तकरीबन 4.6 बिलियन साल, अरब साल हो चुके हैं। 4.5 अरब साल तकरीबन हो चुके हैं, ये मतलब एक अंदाजा है साइंस का। और कायनात को बने हुए 13 अरब साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। तो ये अंदाजे हैं, हो सकता है प्लस माइनस इनमें हो, लेकिन जो चीज समझने वाली है यहाँ पर वो ये है कि ये सारा निजाम, इसको एक स्टेबल शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है, अल्लाह के अलावा इसको कोई नहीं रख सकता। तो इसमें इंसान के लिए सोचने की बहुत सी चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र फरमा दिया। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र फरमाया, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास, और ये जो समंदरों के अंदर कश्तियां चलती हैं जिनसे लोग फायदे हासिल करते हैं, अल्लाह फरमाता है इसमें भी लोगों के लिए निशानियां हैं, इसमें भी अकल वालों के लिए निशानियां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड कश्तियों के जरिए होती है, आप सब जानते होंगे।
دنیا کے اندر جتنی بھی اس وقت ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ یہ کشتیوں کے ذریعے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یہ پھیلائی جاتی ہیں۔ دیکھیں چائنا کے اندر جتنا مال تیار ہوتا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ جو پروڈکشن ہے، جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ چائنا ان کا پروڈیوسر ہے، سب سے بڑا تقریباً۔ تو اب چائنا سے بڑے بڑے سمندری جہازوں کے اوپر کنٹینرز وہ لد کر ساری دنیا کے اندر جاتے ہیں۔ کبھی ہم گوگل ارتھ کے اوپر جا کے دیکھیں، ان نقشوں کو دیکھیں، یا پھر ہم سمپلی یہ دیکھ لیں کہ میرین ٹریڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، آپ اس کو گوگل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف یہ کشتیاں، یہ بڑے بڑے کنٹینر لے کر، یہ سمندری جو بحری جہاز ہیں، یہ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی جو زندگی ہے، ان کا جو نفع ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ان کشتیوں کو یہ کتنا زیادہ وزن ہوتا ہے، یہ وزن، یہ کشتیاں پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہیں، ان کی سٹرکچر جس طریقے سے انسان بناتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ کشتیاں موو کرتی ہیں، اس پرانے دور میں تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، یا پھر چپوں کے ساتھ چلنے والی کی بہت بڑی فوج رکھی جاتی تھی بڑی کشتی کے اندر، جو بڑے بڑے بیڑے ہوتے تھے ان کے اندر، ان کے سب سے نیچے والے حصے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے، زیادہ تر غلام استعمال کیے جاتے تھے اس کام کے لیے، تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چپو ہوتے تھے، تو وہ کشتی کی دونوں سائڈوں پر، اگر ہم لینتھ وائز دیکھیں تو رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر ان کو بٹھایا جاتا تھا، اور وہ اس کے ذریعے سے کشتی کو چلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کشتیاں اتنی بڑی بڑی، اور سورہ رحمان میں فرمایا کہ یہ پہاڑوں کی طرح جو کشتیاں جو کھڑی ہوئی ہیں یہ ان سمندروں کے اندر، تو دیکھیں ان کو ان سمندروں کے اندر وہ ڈوبتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مٹیریلز کے اندر یا ان کی ساخت کے اندر جو پراپرٹیز رکھتی ہیں، کہ جو بوائنسی کے جو قوانین یہاں پر کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ یہ سارا کچھ جس مالک نے یہ پانی پیدا کیا، ان کشتیوں کو بنانے والا جو مٹیریل ہے اس کو پیدا کیا، اس کے اندر یہ خصوصیات رکھ دی کہ یہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے یہ کام کر رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة۔ اور ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر فرما دیا کہ ان کشتیوں میں نشانیاں ہیں جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ایک اور نشانی سنو کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس میں بھی نشانی ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا۔ یہ بادلوں میں پانی، اتنا بڑا سمندر 3/4 جو ہے وہ ہماری ساری زمین کا جو اوپر جو سرفیس ہے وہ پانی ہے۔ تو اب اس پانی، یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں ہمارے، جیسے پیسیفک اوشن جو بحر الکاہل سب سے بڑا سمندر ہے، پھر جو یہ بحر ہند ہے جس کو ہم انڈین اوشن کہتے ہیں، اس کے علاوہ پھر جو بحر اوقیانوس ہے، تو یہ بڑے بڑے سمندر، یا ان کے علاوہ باقی جتنے بھی سمندر ہیں، ان سمندروں کا پانی جو ہوا، جو سورج کی ریڈیشن کی وجہ سے یہ جب ایویپوریٹ ہوتا ہے، ویپرز بنتے ہیں، اور یہ ویپر ایک خاص بلندی پر جا کر یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ ڈراپلیٹس ہمیں بادلوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، بہت اپنی ایک لطیف حالت میں، اور جب وہ مزید ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ بارش کی شکل میں زمین کے اوپر برستے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان سے پانی برساتا ہوں اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور اس پانی سے ہوتا کیا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس سے زمین اپنی مردہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب مردہ ہم کس کو کہتے ہیں عام زبان کے اندر؟ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلوب، زبان کا اسلوب، کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس بات میں نارملی ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ زمین جب خشک ہو جاتی ہے، اس پہ پانی نہیں رہتا، تو دیکھیں اس میں پودے مرجا جاتے ہیں سارے کے سارے، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی پودے مر گئے، یہ والے، یہ زمین مردہ ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ان پودوں کے جو چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یا جو فنجائی ہیں یا ایلجی ہیں، ان کے سپورز ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے سیڈز ہی ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی بارش ہوتی ہے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین زندہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پانی جو میں آسمان سے اتارتا ہوں، اسی پانی کے ذریعے سے پھر میں اس مردہ زمین کے اندر جان ڈال دیتا ہوں۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جب ہریالی آتی ہے زمین کے اوپر تو پھر کیا ہوگا، ہریالی کو کھانے والے بھی ظاہر ہو جائیں گے وہاں پر، پھر جانور بھی اس طرف کو بھاگے دوڑے آئیں گے، تو پھر جاندار جو ہے باقی کے وہ بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے جانوروں کو وہاں پر پھیلا دیتا ہے۔ جہاں ہریالی آئے گی
वहां पर जानवर भी आएंगे, इर्द गिर्द के इलाकों के जानवर वहां पर उमड़ते चले आएंगे। इन सब के अंदर अल्लाह फरमाता है कि निशानियां हैं, व तसरीफ रियाह व सहाबिल मुसख्खर, और ये जो हवाएं हैं इनके रुख बदलते हैं। हम अगर नक्शा देखें ना इसका, जो हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे ये महकमा मौसमियात के नक्शे हैं, तो ये बड़े अजीबोगरीब से नक्शे होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि हवाएं चलते चलते समंदर के अंदर भी, ये जब समुद्री तूफान आते हैं तो आप नक्शे देखते होंगे, ये जो खबरों में बताते हैं, तो हवाएं अपना रुख बदल रही होती हैं। क्यों बदल रही होती हैं? देखिए, हवा जो है वो एक उसका बेसिक उसूल हवा के चलने का ये है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से, बेसिक लॉ है फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का, कि जब किसी खास एक जगह पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा फैलना शुरू हो जाएगी। जब वो फैलेगी तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फासला ज्यादा हो जाएगा। उस फासले के ज्यादा होने से जो उसकी कसाफत है या उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। हम कहेंगे जी हवा हल्की हो गई है। हल्की हवा जो है वो फिर उसके ऊपर जमीन की जो कुव्वत कशिश है एज ए होल, उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा, तो ये हवा जो है ये ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी। अब वहां पर एक गैप क्रिएट होना शुरू होगा। लेकिन इससे पहले कि वो गैप क्रिएट हो, इर्द गिर्द के इलाकों की जो ठंडे इलाके हैं उधर से हवाएं जो कसीफ हैं वो वहां से उड़ के तो इस तरफ को आएंगी जहां पर जगह ज्यादा है, क्योंकि कोई जगह खाली नहीं रह सकती। तो वो हवाएं जब चलती हैं, जितना ज्यादा कहीं पर टेम्परेचर होता है, गर्मियों के मौसम में पाकिस्तान में ये आम ऑब्जर्वेशन है सबकी, और कि वहां पर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसके बाद फिर शदीद आंधी चलती है। वो शदीद आंधी इसीलिए चलती है कि हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही होती है, वहां गैप क्रिएट हो रहा होता है, दूसरे इलाकों की हवाएं तेजी के साथ उस तरफ को भागती हैं। तो जितनी तेजी से हवा भागेगी उतनी ही तेज आंधी आएगी, उतनी तेजी से हवा चलेगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो हवाएं अपना रुख बदलती हैं, इनके अंदर भी निशानियां हैं। आज तो देखिए, आज के दौर में तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, ये जो मेट्रोलॉजी का है, जो महकमा मौसमियात सारी दुनिया ने बनाए हुए हैं, इतना बड़ा फील्ड है और इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स ये इसको प्रिडिक्ट करने के लिए मौसम को, कि आज किसी जगह पे हवा का दबाव क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, और बर्फबारी होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो है इनका ताल्लुक इस चीज के साथ है। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें बता दिया। इन सब चीजों के अंदर निशानियां हैं, लेकिन उनके लिए जो अकल रखते हैं। और आगे फरमाया वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाई वल अर्द, और उन बादलों में भी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। कौन से बादल? कि जो आसमान और जमीन के दरमियान लटके हुए हैं, जो वहां पर मुसख्खर हुए हैं। अब 1400 साल पहले का इंसान जो है वो, उसके लिए तो बादल, आज हम कहेंगे जी बादल जो है वो, आसमान तो बहुत ऊंचा है, हम जहाज में बैठते हैं तो ये बादल जो है वो तो जहाज से नीचे होते हैं। लेकिन बैन समाए वाल अर्दी का मतलब यही है कि ये जो हम जमीन के ऊपर जब बैठे हैं तो ऊपर देखते हैं तो हमारे ऊपर आसमान है। तो कोई भी चीज जब हमारे जो सर से ऊपर चली जाएगी, जमीन के लेवल से ऊपर उठ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये मोलक हुई है जमीन और आसमान के दरमियान। तो बादल चाहे हम जहाज में बैठे हमें नीचे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जमीन से तो ऊपर ही होंगे। तो आसमान और जमीन के दरमियान में है वो। अल्लाह ने फरमा दिया कि ये बादल जो कि जमीन और आसमान के दरमियान मैंने मुसख्खर किए हुए हैं, इनमें भी आयातिन लिकौमी याकिलून, निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अकल रखती है। तो अल्लाह ताला ने हमें कितना ज्यादा इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि हम इन चीजों के बारे में सोचें। लेकिन हमारे सोचने का जो मतमा नजर है वो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें मंजिल नहीं है, ये चीजें सिर्फ रास्ते में आने वाली चीजें हैं, और इनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत हमें नजर आनी चाहिए। इनको जब हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरे बंदे हैं ना, उनकी उसने निशानी बयान फरमाई है। वो कहता है कि वो लोग जमीन और आसमान की पैदाइश में वो गौर करते रहते हैं और वो उन्हें देखते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने ये सब कुछ बेफायदा पैदा नहीं किया, तू ही हमारा रब है, हमें आग के अजाब से बचाना। तो इंसान का जो मतमा नजर है, इन तमाम चीजों, जितनी भी हमारी साइंस है, इससे जो कुछ हम ये सीखते हैं, हमें नेचर में जो कुछ हम देखते हैं, ये सारी चीजें हमारा रुख ये मुतय्यन करती हुई नजर आती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, कि हमारा ध्यान अल्लाह तबारक व तआला की जात की तरफ रहे। हम ये देखें कि इसको पैदा करने वाली जात है, वही जात है
جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اس کا سارا نظام وہی چلا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اس دنیا میں فائدے کے لیے پیدا کی ہیں اور ہمیں ایک مقصد دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو وہ مقصد ہر وقت ہمارے دماغ میں رہے اور اس مقصد میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں ان کو ہم پورا کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگرچہ ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم وہ سارے کام کر لیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن ہم اس وجہ سے رک جائیں کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ کیوں رک جائیں؟ کہ میرے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ہم اگر رک گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا انعام بھی دے گا، لیکن ہماری مین توجہ ایک سب سے بڑے انعام کی طرف رہنی چاہیے، اور وہ انعام کیا ہے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرا اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذریعے سے یہ پیغام مجھے ملا وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر رہے تو ہماری زندگی دیکھیے کتنی خوبصورت ہو جائے گی، اور یہ دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، اور اگلی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔